ایک وقت کی بات ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہ جنگل کا راجا تھا اور جسے چاہے اسی کا شکار کر لیتا تھا۔ کبھی ہرن تو کبھی کوئی اور دوسرا جانور اس کے شکار کا نشانہ بنتا۔ سب جانور شیر سے بہت ڈرتے تھے اور شیر کے ڈر کے مارے وہ چھپ جاتے تھے۔ آخر چھپ چھپ کر وہ خود بھوکے رہتے تھے اور بھوک کے مارے مرنے لگے۔ ایک دن سب جانور ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور شیر سے بچنے کی ترکیب سوچنے لگے۔ تبھی ایک گیدڑ بولا اور کہنے لگا کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ہم خود ہی ایک ایک کر کے شیر کے سامنے پیش ہوتے رہیں اور اس کا شکار ہوتے رہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ تب تک دوسرے جانور محفوظ رہ سکیں گے اور سب اپنی اپنی باری پر شیر کے سامنے جا سکیں گے۔ سب جانوروں نے گیدڑ کی بات سے اتفاق کیا اور گیدڑ کی بات مان لی۔ تبھی بندر بھی کہنے لگا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر ہم اسی طرح ایک ایک کر کے شیر کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے تو دوسرے جانور تب تک سکون سے زندگی گزار سکیں گے۔ یہ بات بتانے کے لیے گیدڑ خود شیر کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی، جس پر شیر نے اتفاق کیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کبھی تاخیر ہوئی تو میں خود جنگل کے سارے جانوروں کا شکار کروں گا۔ اس طرح سارے جانور ایک ایک کر کے شیر کے پاس پیش ہونے لگے، کبھی زیبرا تو کبھی ہرن اور کبھی گیدڑ خود۔ اس طرح سارے جانوروں نے اپنے آپ کو شیر کے سامنے پیش کیا۔ ایک دن شیر کے سامنے پیش ہونے کے لیے ایک خرگوش کی باری تھی، جو کہ بہت ہی ہوشیار اور تیز تھا۔ وہ شیر سے بچنے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے جانوروں کو بچانے کی بھی۔ آخر اس نے کچھ سوچا اور شیر کے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ شیر کے پاس پہنچا تو شیر بہت ہی غصے میں تھا، کیونکہ خرگوش کو آتے آتے دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے شیر بہت ہی غصے میں تھا اور خرگوش سے کہنے لگا کہ تم اتنی لیٹ آئے ہو، مجھ نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے تاخیر بالکل نہیں پسند۔ تو خرگوش کہنے لگا کہ ہاں میں لیٹ ہو گیا، اس کے لیے معذرت، لیکن میرے لیٹ ہونے کی ایک وجہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شیر خرگوش کی بات سننے لگا تو خرگوش کہنے لگا کہ جب میں آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک شیر مل گیا جو آپ کے بارے میں برا بھلا کہنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تم کسی دوسرے جنگل کے شیر لگتے ہو، شیر ہمارے جنگل کا راجا ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی برا نہیں سنوں گا، لیکن وہ یہ کہنے لگا کہ میں تمہارے راجا سے زیادہ طاقتور ہوں۔ تو جب میں نے ان سے کہا کہ آؤ ان سے مقابلہ کر کے دیکھ لو، تو وہ کہنے لگا کہ ہاں لیکن میں کیوں آؤں، اگر تمہارا راجا اتنا ہی طاقتور ہے تو وہ خود کیوں نہیں میرے پاس آ جاتا۔ شیر غصے میں آ گیا اور خرگوش سے کہنے لگا کہ چلو مجھے اس کے پاس لے کے چلو۔ خرگوش شیر کو جنگل کے درمیان ایک کنویں کے پاس لے آیا اور کہنے لگا کہ اس کنویں کے اندر ہی وہ دوسرا شیر ہے جو آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ شیر نے کنویں کی طرف دیکھا اور دہاڑنے لگا، اسے لگا کہ پانی میں بھی شیر ہے جو اسے دیکھ کر دہاڑ رہا ہے۔ شیر بہت غصے میں آ گیا۔ دوسری طرف خرگوش شیر کو جوش دلانے لگا کہ یہ تو بالکل بھی آپ سے نہیں ڈرتا، تو شیر نے بنا سوچے سمجھے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ شیر نے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کنویں سے باہر نہ نکل سکا۔ اس طرح خرگوش نے بہت ہی ہوشیاری اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے خود کو اور جنگل کے تمام جانوروں کو شیر سے بچا لیا۔ بے شک عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے۔